ایک دفعہ مانو چڑیا جنگل میں ندی کے کنارے ٹہلنے جاتی ہے اور اسے ایک خوبصورت چڑیا ملتا ہے جو اسے غور سے دیکھنے لگتا ہے۔ مانو چڑیا اس سے اس کا نام پوچھتی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرا نام نیلو چڑیا ہے اور میں یہاں ٹہلنے آیا ہوں۔ میں نے تو آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ میں یہاں پر ہر روز آتی ہوں۔ میں یہاں پر تازہ ہوا لینے آتی ہوں۔ اچھا، تم یہاں ہر روز آتی ہو؟ پھر تمہارا گھر تو اس ندی کے قریب ہوگا۔ اچھا، پھر میں گھر جا رہی ہوں، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ یہ کہہ کر مانو چڑیا وہاں سے اڑ جاتی ہے۔ اور نیلو چڑیا اسے دیکھتا رہتا ہے جب تک وہ غائب نہیں ہو جاتی۔ بہت زیادہ دیکھتا رہتا ہے۔ پھر نیلو چڑیا بھی وہاں سے اڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ نیلو کی ماں بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ نیلو کو گھر آنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے، اس لیے اتنی دیر میں نیلو بھی آ جاتا ہے تو اس کی ماں اسے دیکھ کر خوش ہونے لگتی ہے۔ بیٹا تم کہاں تھے؟ میں تمہارے لیے بہت پریشان تھی۔ ماں، میں ندی کے کنارے ٹہلنے گیا تھا، وہاں مجھے ایک خوبصورت چڑیا ملی، اس کا نام مانو تھا اور اس سے میری دوستی بھی ہو گئی ہے۔ رانو چڑیا کی بیٹی بھی گھر آ جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے۔ بیٹی تم کہاں تھی؟ میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی ہوں کہ میری بیٹی کب سے غائب ہے، میں تمہارے لیے بہت بے فکر تھی۔ ماں، میں ندی کے کنارے تازہ ہوا لینے گئی تھی۔ مانو چڑیا ندی والی بات اپنی ماں سے چھپا لیتی ہے کیونکہ اس کی ماں بہت غصے والی تھی، اس لیے وہ بات اسے نہیں بتاتی۔ اگلے دن پھر وہ دونوں ندی پر ملتے ہیں اور ساتھ ہی گوری کبھی چھپ کر ان کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ نیلو چڑیا جی، تم کیسے ہو؟ تمہیں پتا ہے میری ماں بہت غصے والی ہے اور کل والی بات میں نے اپنی ماں کو نہیں بتائی کیونکہ وہ بہت غصہ کرتی ہے۔ اور یہ سب باتیں گوری کبھی سن رہی تھی۔ اچھا، میں ابھی جا کر تمہاری ماں کو بتاتی ہوں۔ ایسا گوری کبھی کہتی ہے۔ نیلو چڑیا کہتا ہے۔ اچھا، تمہاری ماں اتنی غصے والی ہے، وہ تو پھر بہت غصہ کرے گی آج اگر تم جلدی گھر نہ گئی تو۔ ہاں نیلو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ابھی جاتی ہوں گھر پر، ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی اور بہت غصے میں بھی ہوگی۔ گوری کبھی رانو چڑیا کے پاس آ جاتی ہے یہ ساری بات بتانے کے لیے۔ ہاں رانو چڑیا، کیا تمہیں پتا ہے تمہاری بیٹی ادھر نیلو کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہے اور ان کی دوستی بھی ہو گئی ہے، اور کل بھی اس لیے دیر سے آئی تھی کیونکہ وہ اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اچھا گوری کبھی، اگر یہ بات جھوٹ ہوئی نا پھر تمہاری خیر نہیں۔ اتنی دیر میں رانو چڑیا کی بیٹی بھی آ جاتی ہے اور گوری کبھی کہتی ہے۔ رانو چڑیا، تم اس سے پوچھ لو، اب یہ تمہارے سامنے ہے، پوچھ لو یہ بھی کیسے مل کر آ رہی ہے ندی کے پاس۔ مانو یہ گوری کبھی کیا کہہ رہی ہے، کیا تم اس نیلو سے ملنے جاتی ہو؟ بولو بیٹے، اگر یہ جھوٹ ہے تو میں ابھی گوری کبھی کو سبق سکھاتی ہوں۔ ہاں ماں، میں اسے ملی تھی لیکن کل اور آج صرف۔ اچھا بتاؤ پھر کون ہے وہ؟ وہ ہمارے قریب جھاڑی والے جنگل میں رہتا ہے اپنی ماں کے ساتھ۔ اچھا بیٹی، وہاں مجھے لے چلو اور میں دیکھتی ہوں کیسے وہ ماں اور بیٹا میری بیٹی کو پھسلاتے ہیں اور ان کی ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی سے بات کرنے کی۔ مگر گوری کبھی بہت شیطان تھی اور اس کو مزہ آ رہا تھا اور سوچ رہی تھی کہ رانو چڑیا نہیں چھوڑے گی نیلو اور اس کی ماں کو۔ نیلو اور اس کی ماں کھلے میدان میں ہوا لے رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر رانو اور اس کی بیٹی آ جاتے ہیں۔ جب رانو نیلو کی ماں کو دیکھتی ہے تو وہ اس کی سہیلی نکل آتی ہے، دوست۔ پھر تو مانو کی ماں خوش ہو جاتی ہے۔ گوری کبھی دور سے ان کو دیکھ رہی تھی، رانو چڑیا ان کے ساتھ کیا کرتی ہے، لیکن وہ آپس میں دوست نکل آتی ہے۔ ہاں
आपस में ये तो दोस्त निकल आए हैं। मैं तो इनको लड़ाई देखने आई थी, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं बना। मैं तो अब चलती हूँ। और गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। अब इनकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है। नीलू और मानू तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इनका आपस में रिश्ता तय हो जाता है। तो बच्चों, आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।